السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ 3-4 دن سے کوئی لیکچر اپلوڈ نہیں کیا تھا، مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہیں، اس نے میرے ہاتھ باندھے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اب لیکچر تیار کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اینی ہاؤ، آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم حروف استثنائی پڑھیں گے۔ حروف استثنائی بہت ہی آسان ہے، نیچے میں نے مثالیں بھی لکھی ہے، مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمتن گوش ہو کر اس کو سن لیجئے۔ حروف استثناء ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ جملے میں کسی خاص چیز کو الگ کرنے یا مستثنیٰ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مستثنیٰ کہتے ہیں الگ کرنا۔ تو حروف استثناء یہ ایسے الفاظ ہیں یا ایسے حروف ہیں جو کہ جملے میں کسی خاص چیز کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی خاص چیز کو دوسروں سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت آپ جس حرف کا استعمال کرتے ہیں اس کو حرف استثناء کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ اب دیکھیں، یہاں میں نے مثالیں لکھی ہے۔ سب لوگ آئے سوائے علی کے۔ سب لوگ آئے سوائے علی کے۔ ایک محفل ہے، کوئی دعوت ہے، اس میں سب آئے سوائے علی کے۔ تو یہاں سوائے لفظ دیکھیں، اس لفظ نے علی کو جدا کیا ہے باقی سب سے، کہ باقی سب آئے ہیں، صرف علی نہیں آئے۔ تو یہ سوائے لفظ یہ حرف استثناء ہے، اس نے علی کو مستثنیٰ کیا ہے، اس کو جدا کیا ہے باقی سے، کہ صرف علی نہیں آئے۔ دوسری مثال دیکھیں، تمام طلباء کامیاب ہوئے مگر احمد ناکام ہوئے۔ اب دیکھیں، احمد صرف ناکام ہوئے، باقی تمام طلباء کامیاب ہوئے، امتحان میں پاس ہو گئے، مگر احمد۔ اس مگر لفظ کو آپ دیکھیں، اس نے احمد کو باقی تمام طلباء سے جدا کیا ہے، کہ باقی تمام ہے لیکن احمد کو اس نے خاص کیا۔ اس مگر لفظ نے، مگر حرف نے احمد کو خاص کیا ہے، کہ صرف احمد ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ مگر لفظ کیا ہے؟ یہ حرف استثناء ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ کچھ حروف استثناء شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ کچھ مشہور حروف استثناء ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو خود سے جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ سوائے، بجز، مگر، سوا، ما سوا، علاوہ، یہ سارے جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف استثناء ہے۔ تو آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ تو یہ آج ایک مختصر سا لیکچر تھا، میں نے آپ کے ساتھ حروف استثناء کے حوالے سے بات کی، مثالیں میں نے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔